اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصیہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله العظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في قبول ولاية علي بن أبي طالب كمثل الملائكة صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے خداوند متعال آپ مومنین کا چل کے آنا بانیان کی محنت بتصدق ابی عبداللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جتنے زیادہ شرفاء ماتمی سادات غیر سادات جو بھی دعا حاجت لے کے بیٹھے ہیں مالک پوری فرمائے ولی الامر حجت دوران بقیت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی سے بلند آواز سے درود ہو محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا آغاز مجلس ہے اور ہماری روٹین ہے کہ ہم آغاز میں سکون سے ہی سنتے ہیں سکون سے ہی سننا چاہیے بے شک بولنے کی زحمت نہ بھی کریں تو توجہ فرمانی ہے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا پھر سنیے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رہیں اور آپ کو عزت دے بہت ہی اچھی آپ کی سماعت ہے جو کہتا ہے نا نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا یہ فکرہ نہیں کہ خطابت ہے اور فکرہ ہے کتب اٹھائیے مطالعہ کیجئے جو کہتے تھے کہ نہ ہو وہ نہیں ہے حسین ہے کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے مالک سلامت رکھے سیدزادہ میرے کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہر مجلس کا آغاز کسی سید سے کروایا تو آغاز سید نے کیا ہے تو مالک قبول کریں گے جو کہتے تھے نا کہ نہ ہو وہ نہیں ہے حسین ہے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین حشر تک زندہ رہے گا حسینیت رہے گی کائنات میں کچھ رہے نہ رہے یہ نام ضرور رہے گا پہلا فرمان پڑھ رہا ہوں میں ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں تیرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کو ایک بندے نے آ کے کہا آقا ناسبی تانا دیتے ہیں کہ یہ کب تک حسین حسین ہوگی توجہ فرمانی یہ ناسبی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کب تک حسین حسین ہوگی چہرہ امامت پہ جلال اور فرمانے لگے جا زمانے کو بتا دے جب تک اللہ اللہ ہوگا حسین حسین ہوگا سلامت رہو یہ آیت ہے اللہ کو سلامت رکھے آغاز مجلس میں آپ نے اتنا اچھا ماحول بنا لی
یہ آیت ہے جو معصوم کی زبان پہ ترجمانی ہو رہی. مالک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. بات لمبی ہے، مجھے پڑھنا کچھ اور ہے، لیکن میں پیغام دے رہا ہوں. فَاذْكُرُونِي، تم سب میرا ذکر کرو، جمع کیسے گا؟ اذکرکم، پھر میں تمہارا کروں گا. جلدی بھی ہے اور بانی بھی ہوں، توجہ فرمانی. فَاذْكُرُونِي، تم میرا کرو پھر میں تمہارا کروں گا. جس نے بھی اللہ کا کیا ہے اللہ نے اس کا کروایا ہے. عام میں سے شہباز قلندر کو ملا کوئی نہیں. اس سید کے نعرے کیوں لگاتے ہو بھائی؟ انہوں نے اللہ کا کیا تھا، اللہ نے ان کا کروایا ہے. سمجھدار تشریف فرماؤ. سلامت رہو. سلامت رہو. اسی طرح میں اب گننے لگ جاؤں تو وقت چلا جائے گا. شاہ شمس تبریز سرکار کو ملا کوئی نہیں. فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کیا ہے، اللہ نے کروایا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. سید شہاب الدین نجفی مرشی عظیم مجتہد عقیدے والے، ملا کوئی نہیں. فاتحہ پڑھتے ہیں، قبر حرم میں ہے. انہوں نے کیا تھا، اللہ نے کروایا ہے. فہرست لمبی ہے، وقت بچانا ہے. زمانہ کرتا رہے، ایسے کوئی کر ہی نہیں سکتا جیسے حسین ابن علی نے کیا. کند خنجر کے نیچے پڑا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. آدم سے لے کے خاتم النبیین تک ایسے کوئی نہیں کر سکا. بات کہیں اور چلی جاتی اگر انہوں نے یہ نہ فرمایا ہوتا حسین منی. یہ فکرہ سمجھدار کے لیے تھا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. توجہ فرما رہے ہیں. اب کیا ہے مولا نے تو اللہ نے کروانا. یہ جو کلاشن کوف لے کے گھوڑا روکنے آ رہا ہے نا، یہ شبیر کا دشمن نہیں، یہ اللہ کے مشن کا دشمن. اس شہر کی، اس گاؤں کی الحمدللہ ماتمی مشہور ہیں اور میں ماتمیوں کا نوکر ہوں. میں خود پہلے ماتمی ہوں، بعد میں مولوی ہوں. اگلا فکرہ ہو سکتا ہے ہر بندہ برداشت نہ کرے. ذمہ دار میں ہوں، بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھنا میری طرف ہے. یہ کام اس کا تھا. میں نے پہلے کہا ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سلامت رہو جو سمجھو. آیت پکار کے کہہ رہی ہے یہ اس کا تھا جو اس نے ماتمی سے کروایا ہے. ماتمی وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے. اس لیے تو ماتمی اپنا آپ چوک میں بھول جاتا ہے، کیونکہ اس ایک کے ساتھ جب ایک اور درمیان میں حسین ہو. سلام ہے آپ کی سماعت. پھر کس معراج پہ ہوگا وہ عبادت؟ پھر کس معراج پہ ہوگی وہ عبادت؟ مالک شاہد ہیں بھائی طاہر پڑھی تو مجھے ولایت تھی اور ایک اور نئی بات تھی. یہ وہ پہلے فکرے سے شروع ہو گئی ہے. آپ دن رات مجھے سنتے ہیں. یہ پہلے فکرے سے بات شروع ہو گئی ہے تو میں آگے فکرہ بڑھا رہا ہوں. اپنا آپ جب بھول جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عبادت کو سیکھا جاتا ہے. اللہ کرے یہ فکرہ آپ سمجھ لیں اور میں پہنچا سکوں. عبادت ہمیشہ سیکھی جاتی. کبھی بھی کسی عبادت کا دوسری سے تقابل نہ کرنا، یہ جہلیت ہوتی. جی نماز افضل ہے کہ ماتم؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کا تقابل کرنے لگ جائے؟ روزہ افضل ہے کہ حج؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں ہوتی ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت. جو نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے ماتم کرے، جو ماتم کرتا ہے اسے چاہیے نماز پڑھے. نماز اس لیے پڑھ کے شبیر راضی ہوں گے، ماتم اس لیے کر کے اللہ راضی ہوگا. سمجھ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ تقابل جہلیت ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا ہوتا. ہر عبادت کا اپنا مقام ہے. ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اس کو بھی ثواب ہے، اس کو بھی ثواب. کبھی جھگڑا کیا ہے؟ ایک پیدل زیارت پہ جا رہا ہے، ایک جہاز پہ جا رہا ہے، دونوں کو ثواب ہے. معرفت اپنی اپنی. سمجھدار تشریف فرماؤ. اب میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ ماتم جو کرنا ہے یہ اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. کام ماتمی سے لیا ہے. نماز بچہ والدین سے سیکھتا ہے. ممبر شبیر کی قسم کبھی کسی نے بچے کو ماتم نہیں سکھایا. ماں شریف ہو تو سینے پہ ہاتھ خود بخود آ جاتا. توجہ فرما رہے، توجہ فرما رہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بس میں شارٹ بھی کروں. ایک بات ذہن میں رکھنا، سید سعید العقیم مجتہد ہیں، اب موجود ہیں نجف میں. آغا قبلہ سید محسن حکیم کے نواسی ہیں اور بڑے مجتہدین جو چار ہیں ان میں سے ایک. میں ان کے درس میں پڑھتا رہا ہوں. ہم کربلا گئے،
سید ساتھ تھے، مولانا حسین علیہ السلام کے حرم کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے تھے، باب سلامہ کی طرف، وہ ذرا چھوٹا ہے، آگے سے نکلنے والوں کا رش تھا، تو آغا بیمار بھی تھے، سید سعید الحکیم بیمار بھی تھے، کھڑے ہو گئے۔ ہم نے روٹین میں سوچا کہ چلے جائیں گے، ان کے ساتھ بزرگ تھے، ہمارے استاد بھی تھے، ہم بھی پیچھے پیچھے۔ انہوں نے جو آگے ساتھ تھے، انہوں نے رستہ بنانے کی کوشش کی، سید نے اشارہ کیا رک جاؤ، رک گئے، انہیں نکلنے دو۔ نکل رہے تھے، ظاہر مولا کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ قبلہ تھوڑا سا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کسی کو دھکا نہ دینا، تمہیں کیا پتہ اس دروازے سے کتنے نبی باہر آ رہے ہیں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ انہیں سوچنا نہیں ہے، انہیں سوچنا نہیں ہے، انہیں ماننا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پیغام آج کی مجلس کا یہ ہے، میں آپ کی نگری میں دوبارہ آؤں نہ آؤں، آل محمد کو سوچنا نہیں، انہیں ماننا۔ وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ معصوم نے فرمایا نحن والو بیت النبوہ، دنیا والو ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ یا لا یقاس بنا آد، ہم پہ کسی کا قیاس مت کرو، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ تھک رہے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا ہمیں سوچنا نہیں ہے، اگر آپ اور میں 40 جگہ پہ افطاری نہیں کر سکتے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ علی بھی نہیں کر سکتے۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، امیر کائنات بھی نہیں کر سکتے۔ مولوی کہنے لگے کیسے ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے؟ میں نے خوف خدا کر علی کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، یہ منع ہے۔ تو مولوی ہے، علی مولا ہے، تو ریت ہے، علی مالک ہے، تو نجس ہے، علی طاہر ہے، تو عبد خدا ہے، علی حجت خدا ہے، تو جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھتا ہے، علی کے بچوں کا نوکر گلی میں بیٹھ کے جنت بیچتا ہے۔ جہاں پہ تو آیا تو نجس، ماں نجس، جگہ نجس۔ جہاں علی آتا ہے کعبہ بنتا ہے، رسول سجدہ کرتے ہیں۔ اس گھر کے نوکر سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس گھر کی سواریاں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ میں نے 14 سال درس پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی۔ میں جو پڑھ رہا ہوں میں ثابت کرنے کے لیے حاضر۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اگر دعوت کے کبھی لوگ تیرے گھر آئیں، غیر ناظرین الہ، انہیں کہنا آنکھیں بند کریں، تیرے برتنوں کی طرف نہ دیکھیں۔ میں سمجھدار مجمع پہ پڑھ رہا ہوں۔ ان کی نگاہیں نجس ہیں، تیرے برتن پاک ہیں۔ اب سوچو جو برتن دیکھنے کے قابل نہ ہوں، وہ خون پہ حاکم کیسے بن رہے؟ فکرہ بڑا ہے، بندے سمجھیں۔ مولا سلامت رکھے، سوچنا نہیں ہے، مان۔ انہیں کہیں آنکھیں، یہ برتن سمجھ میں نہیں آ رہے آل محمد، سواریاں سمجھ میں نہیں آ رہی، جوتیاں سمجھ میں نہیں آ رہی، لباس سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں بہت بڑا فکرہ پہنچا رہا ہوں، اور یہ تھوڑے مقامات پہ ایسا فکرہ پڑھتا ہوں، آپ کی سماعت بلند ہے۔ یہ عربی کی ابا ہے میری، یہ لباس ہے، معصوم کے لباس کی سنت سمجھ کے پاس۔ یہ میں نے شام میں خریدی تھی دکان پہ جا کے۔ یہ میں نے اتنی بنوائی جتنا میرا قد ہے، نہیں پھر آپ سمجھیں گے، میں شرح کا وقت نہیں اس لیے جلدی کر گیا ہوں، اس لیے آپ نے یہ جتنا میرا قد ہے یہ اتنی لمبی ہے۔ آمنہ کے لال جب دنیا سے گئے تو زندگی کتنی تھی؟ 63 برس، 63۔ جتنا قد پاک تھا اتنی ہی ابا تھی۔ دوبارہ آؤں نہ ہوں، علی کا واسطہ سوچنا ہے میں کیا پڑھ۔ یہ دلیل یاد کرنی ہے، ساری تقریر بھولنا، یہ دلیل نہ بھول۔ 63 برس کی زندگی میں حضور دنیا سے گئے ہیں، کالی کملی چھوڑ کے گئے ہیں، امامہ چھوڑ کے گئے، نالین چھوڑ کے گئے ہیں، عصا چھوڑ کے گئے ہیں۔ بندوں نے یہ تو کہا ہے ہم رسول کے نائب ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا امامہ میرے گھر میں ہے۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا سلامت رہو، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا عصا میرے پاس ہے۔ تیرے چھٹے امام حج پہ تھے، حشام بھی حج پہ تھا، تو مولا کے ہاتھ میں عصا تھا۔ بات لمبی ہے، تو ایک بندے نے کہا آقا یہ مجھے دیجئے، یہ عصا میں دیکھ رہا ہوں یہ حضور والا ہے۔ بھاگا اور چومنے لگ گیا۔ صادق آل محمد نے مسکرا کے فرمایا تمہاری عقلیں جو خراب ہو گئی ہیں، لکڑی کو چوم رہا ہے، خون سے نفرت کر رہا ہے۔ سلامت رہو بھائی، بہت اچھا سن رہے، مولا سلامت رکھے۔ یعنی لباس محمد، تبرکات محمد اسی گھر میں رہے جس گھر کا رسول تھا،
جو فکر میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ کپڑے سمجھ میں نہیں آئیں گے، جاگنا ہے میری طرف دیکھ۔ حضور آباد چھوڑ کے گئے 63 برس کی زندگی، کتنی جتنا قد پاک اتنی لمبی، امیر کائنات نے بعد میں پہنی۔ کیا بات ہے جو سمجھ رہے۔ کتب میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق تھا، نہیں تو پتہ نہیں چلتا تھا چادر اوپر ہو یا نہ ہو، بھائی سمجھدار ہو۔ امیر کائنات نے پہن لی، علی گئے تو چھوڑ کے گئے، وہی ابا حسن امیر نے پہن۔ مولا گئے تو چھوڑی تو سید الشہداء نے پہن، سید الشہداء نے وہی ابا رکھی تو سجاد مولا نے پہن۔ میں قرآن کی قسم، میں کعبے کے پاس سر پہ قرآن رکھ کے فقرہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، بندہ لاؤ میرے سامنے بٹھاؤ جو ان کو سوچتا ہے پاگل ہو گیا ہے، وہی آباد رسول اللہ والی تیرے ساتھ نام امام محمد تقی نے 6 سال کی زندگی میں پہنی۔ مجھے پھٹی سے پھٹی پرانی سے پرانی کتاب میں دکھا، محمد تقی نے درزی سے کہا لمبی ہے مجھے چھوٹی کر دے۔ درزی کے پاس گئے، یہ مولویوں سے پوچھو، یہ اپنے بیگانے مولویوں سے پوچھو، درزی کے پاس گئے تھے کہ میرے نانے کی آباد تھی، میرے دادا علی کی، یہ مجھے لمبی ہے، میرا قد چھوٹا ہے۔ سمجھو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تیرے وارث زمانے نے وہی لباس 5 سال کی زندگی میں پہن، جتنا وجود پاک ہوتا تھا لباس گھٹتا بھی تھا بڑھ بھی جاتا تھا، اور درزیوں کے پاس نہیں جاتے، درزی ان کے پاس آتے۔ آسان پڑھ رہا ہوں یار، آسان پڑھ، اور درزی ان کے جن کا لباس سمجھ میں۔ شہزادوں نے کیا فرمایا تھا؟ اماں ہمارے کپڑے، فرمایا تھا، بچپن سے سنتے ہیں آپ۔ حویلی میں آئے، عید کا دن تھا، یہ ایک اپنا خیال ہوتا ہے بچوں کے کپڑے دیکھے، نہیں بچوں کے کپڑے نہیں دیکھے تھے بھائی، تیر بہت بڑا فکر آ گیا۔ مخدومہ کہتا ہے فکرہ بڑا۔ حسنین نے بچوں کے کپڑے دیکھ کے ماں سے نہیں کہا کہ اماں ہمارے کپڑے، جب آدم کے کپڑے اتر رہے تھے انہوں نے فرمایا تھا منگائیں گے۔ تو قدر کرنا والا بیٹھا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نبوت پہ امامت کے منصب کی اولویت ثابت کر رہے، اماں ہمارے کپڑے۔ تو مخدومہ نے کیا فرمایا؟ یہ میں نقشہ پیش کر، شہزادے سامنے آئے، مخدومہ بی بی نے حکم بیٹا اماں ہمارے کپڑے۔ بی بی نے ارادتاً نگاہ اوپر اٹھائی کیونکہ جدھر کے تھے، بی بی نے فرمایا ارادے میں ہونے تو چاہیے، یہ فرمایا تو ہو گئے۔ اب نگاہیں جب ادھر پہنچی تو عرش کو چیرتی ہوئی نگاہ عصمت عرش پہ گئی، جنت میں پہنچی تو ادھر سے بی بی نے فرمایا ہونے تو چاہیے۔ مشیت نے آواز دی جبریل جلدی کر اکٹھے کر۔ جبریل جو کپڑوں کو اکٹھے کر رہا تھا، بی بی نے دیکھ کے فرمایا بیٹا درزی کے پاس ہیں، لے کے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے جو سلامت رہو، درزی کے پاس ہے، لے کے کپڑے کٹ، وہ لے کے آ گئے۔ درزی تھا نہیں، بن کے آیا۔ سید الملائکہ بڑی عزت بات، لے کے آئے۔ ایک فکر کا اضافہ کروں، وہ جو کپڑے لے کے آیا تھا وہ تھان تھا کہ سلے سے آئے؟ اللہ چاہتا تو تھان بھی بھیج سکتا تھا۔ اچھا غور فرماؤ، اللہ نے تھان پتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تھان آتا نا تو مولوی نعت بنا لیتا، نانے کے آئے تھے۔ کیا میں کیا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں؟ نانے کے لیے آیا تھا کپڑا، بچوں نے ضد کر لی۔ اب یہاں پہ نہ کوئی مل ہے کپڑے والی، نہ وہاں سلائی مشین، خدا کا واسطہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہاں نہ سلائی مشین ہے، نہ مل ہے، نہ دھاگا ہے۔ لباس آ رہا ہے، سلا سلایا، ایک پوشاک حسن علیہ السلام کی، ایک مولا شبیر کی، اتنے جتنے قاد تھے۔ توجہ فرماؤ، اب ادھر سلائی مشین بھی نہیں اور جبریل درزیوں والا کام بھی نہیں کرتا، لے کے آیا سلے سلائے لے کے آیا۔ خدا کا واسطہ فکرہ گھر جا کے سوچنا، مجھے سوچ کے بتا جن کے جسم کا لباس کون سے بنے؟ سلام ہے اس پہ جو یہ فکرہ سمجھ کے بہت، سلام ہے اس بندے، مخدومہ عزت ہے بھائی صاحب۔ جن کے جسم کا لباس کون سے بنے وہ خود تیری عقل میں آئیں گے۔ لباس نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، جوتی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے اسکول کالج کے، ان کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ نلین جو پہن کے آمنہ کا لال عرش پہ گئے تھے نا، وہ مکہ مدینہ کے موچیوں نے نہیں بنائی تھی۔ بندے میں کہتے ہیں رسول کی نعتیں نہیں آتی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ بغور تو فرمائیے، وہ نلین جو پہن کے عرش پہ گئے تھے، لباس ہے جوتی، وہ مکہ مدینہ کے موچیوں نے نہیں بنائی۔
وہ وہیں سے آئی تھی جہاں سے حسنین کے کپڑے آئے تھے. سمجھدار کو دعوت دے رہا ہوں، توجہ فرمانی. وہیں سے آئی جہاں سے وہ لباس آیا تھا. یہی وجہ تھی کہ سدرہ پہ جبریل رکا ہے، جوتی نہیں رکی. میں اس بندے کا سلام کروں گا جو توجہ فرمائے اور پھر چپ کر کے بیٹھ. بھائی جوتی نہیں رکی، جبریل روک گیا ہے. جبریل جب رکا تو سرکار نے مڑ کے دیکھا، آ جا. جانتے تھے نا، عرض کرتا اگر ایک قدم بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. بھائی طے اور میں لاہور جائیں سفر پہ، اکٹھے نکلے. رستے میں میرا پیٹرول یا میرا کرایہ ختم ہو جائے. لجپال ساتھی کہتا ہے میں لے جاتا ہوں. نہیں ایسے سنو گے تو دکھ ہوگا. بھائی لجپال ساتھی کو رستے میں نہیں چھوڑتا. کائنات کا سب سے بڑا کریم ہے اور مکے سے اکٹھے نکلے ہیں. جوتی اسی نے اٹھا کے سامنے رکھی تھی، سدرہ پہ روک رہا ہے. حضور چاہتے تو فرماتے آ جا، پر نہیں جلیں گے، میں ضامن ہوں. نہیں لے گئے. بتا دیا جب ملائکہ کی حد ہے، مولوی کس بوتھی سے ہمارے جیسا ثواب ہے بولنا. جب فرشتہ نہیں ساتھ جا سکتا اور جوتی چلی گئی اور سید الملائکہ روک گیا. گھر جا کے سوچنا، جس کی نالین کا مقابلہ جبریل نہ کرے اس کے علی کا مقابلہ خیبر کے بھگوڑے کیا کریں گے. توجہ فرما رہے، سلامت رہے. نالین آگے بڑھ گئی، وہ روک گئی. جب کبھی ٹوٹ جاتی تھی یا خود پیوند لگاتے تھے یا علی کو دیتے. سکول کے سلیبس کی کتابوں میں پہلے یہ تھا، اب لوگوں نے نکال دی. پہلے یہ فکر نکالا تھا یا علی کو دیتے تھے. حضور خود پیوند لگے اتنا رکھا، اب یہ بھی نکال رہے. کیونکہ بندے سوچنے لگ جائیں گے کہ میں لمبی شرح نہیں کرنا چاہتا. اچھا استاد ہو نا، جیسے میرے شاگرد ہیں مجلسے میں، بچے شاگرد بن جاتے. اچھا استاد شاگرد کو خدمت کرنے دیتا ہے، ورنہ وہ بخیل ہوتا ہے. اللہ اکبر، بات اوپر چلی گئی. اچھا استاد، اچھا سید امتی کو نوکری کرنے دیتا ہے، اسے پتہ ہے اسے کچھ ملے گا، ورنہ وہ بخیل ہوتا. میں بہت زیرک مجمع میں پڑھ رہا ہوں، میں فکرہ دہراؤں گا، بندے نہیں سمجھ رہے. سکول کے سلیبس میں اسلامیات میں یہ فکرہ تھا کہ جوتے کو خود پیوند لگا دے. وہ خود اپنے آپ جوتے گانٹھنا، کائنات کا سردار ہو کے کسی کو نوکری نہ کرنے دینا. اللہ اکبر. یہ کوئی اچھی صفت تو ہے نہیں. کیوں روکا ہے؟ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اس نالین کو سوائے نبی کے اور علی کے کوئی ٹچ کر ہی نہیں سکتا تھا. زندہ ذہنوں سے خطاب ہے، علی کا واسطہ جاگے. یہی وجہ ہے جب کبھی ٹوٹ جاتی تھی یا خود پیوند لگاتے تھے یا علی کو دیتے تھے. میں ممبر چھوڑنے والا ہوں. خیبر فتح کر کے آمنہ کلال مدینے آ رہے تھے، رستے میں خیمہ لگا ہوا تھا. روایت میں دکھاؤں گا. ام المومنین بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا حضور کی نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا. میں قریب آئی، میں نے کہا مجھے دیجئے، میں پیوند لگاتی ہوں. فرمایا تو نہیں. میں کسی بزرگ کو بلاتی ہوں. فرمایا نہیں. آقا پھر کون؟ فرمایا خیمے کے در پہ کھڑی ہو جا، جو پہلا جوان نظر آئے اسے بلا لینا. بی بی کہتی ہے میں حسرت سے دعا مانگ رہی تھی، کوئی اپنا آ جائے، کوئی ابو آ جائے. جب دیکھا تو سامنے ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا. میں نے کہا یا علی، حضور نے یاد کیا ہے. فرمایا مہربانی، خیبر میں بلائے، میں مدینے سے پہنچاتا ہوں. بی بی نے فرمایا علی آئے. علی نے آگے پیوند لگایا تو محمد نے جوتا پہنا. تاریخ نے لکھ کے کتاب بند کر دی. میں نے کہا خوف خدا کر سوچ تو جو نبی اپنی پوری زندگی پاؤں کی جوتی بغیر علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ دستار شیخوں کو دے کے کیسے چلا گیا؟ تیری مرضی کی بات ہے. سلامت رہو. زمانے کو کیا پتہ علی کسے کہتے؟ علی کو بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی. منڈی باؤدین میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا قبر میں علی آئیں گے. مولوی گلے پڑ گیا، وہ اینٹوں سے بنی ہوئی پکی دیوار، علی کو رستہ کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا یا کر، دو فرشتے آتے ہیں قبر میں، ان کے لیے کھڑکی کہاں سے رکھتا ہے؟ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، توجہ فرمانی. دکھ لگتا ہے ایسی باتیں سن کے. اس نے کہا پہلے ہم گارا لگاتے تھے، اب سیمنٹ لگا رہے، اوپر سے سلپیں ہوتی ہیں، علی کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے سوچ کے بتا، تیری درخان مستری کی بنی ہوئی دیوار زیادہ پکی ہے ابراہیم کے ہاتھوں کا بنا ہوا کعبہ؟ سمجھو میں کیا پڑھ رہا ہوں. سلامت رہو. یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے ادبی ہو رہی ہیں، انہیں سوچنا نہیں، انہیں ماننا ہے. ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آئیں گے، جوتیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قرآن ہے پڑھنا. قرآن سے قصیدہ تھا، وقت نے ساتھ نہیں دیا. ایک آیت پڑھتا ہوں ختم کروں. مالک فرماتا ہے اپنے حبیب سے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد.
میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہ سب سے پہلا میرا بنا ہوا گھر ہے یہاں پہ شہر، نہیں، اس لیے کہ تیرے پاؤں کی نیچے مٹی جو آتی تیرے قدم آتی ہیں وہ مٹی میری قسم کے قابل ہے۔ میں ممبر چھوڑوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب غور فرماؤ، آمنہ کے لال تاجدار کائنات کا پاؤں اوپر مٹی نیچے، وہ مٹی کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ جو آمنہ کے لال کے پیر کے نیچے مٹی ہے، اللہ کے نزدیک اتنی محترم ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہے۔ غور فرمانا، آمنہ کے لال کے پیر کے نیچے والی مٹی کی اتنی عزت، جس کا پیر آمنہ کے لال کے کندھے پہ آئے، وہ علی کتنی عزت والا ہے، کتنے مقام والا ہے۔ 4 گھنٹے زہرا دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ میرا بیٹا ہے جس کی مجلس ہے، مولا اس کے رزق بخت میں اضافہ کر، مالک گواہ ہیں، 3-4 ڈیوٹیاں ہیں، حاضری ہو گئی، شام تک رو گئے۔ رونے پہ سوچنا نہیں، جب جنازے اٹھتے ہیں تو آنسو خود بخود آ جاتے۔ کیا پتہ زمانے کو علی کی ولایت پہ محمد کی بیٹیوں کا خرچہ کتنا ہے۔ مسیح میں بھی ایک تبلیغ کا فکرہ پڑھوں گا اور اسے یاد رکھنا، کربلا کی جنگ صرف لا اللہ محمد رسول اللہ کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ۔ میں نے پورے ملک میں کہا ہے، مولوی آئیں میرے ساتھ بیٹھے، میں طالب علم بھی نہیں ہوں، میں ثابت کرنے کے لیے تیار۔ 53 خطبہ تیرے مولا نے دیا ہے، بندے کتابیں نہیں پڑھتے خدا کا، 53 خطبہ تیرے مولا نے دیا ہے، 28 رجب سے لے کے عصر عاشور تک 15 خطبے صرف مکہ میں دیے تھے، آخری خطبہ ناکہ پہ سوار ہو کے دیے، اور 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرمایا مجھے کیوں قتل کرتے؟ انا ابن بنت نبیکم، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں مور محمد کا سوار ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، مجھے کیوں مارتے ہو؟ اللہ جانے تمہیں کسی نے بتایا نہیں بتایا، میں اکیلا بھی نہیں آیا، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں، میں ماتمیوں میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، میرا رستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ ایک جواب آیا تھا، بغضاً لأبیک، تجھے مارنا ہے کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے۔ یہ ساری جنگ علی کے خلاف۔ تذکرۃ الشہداء میں حبیب اللہ کاشانی حضرت خمینی کے ساتھی کلاس، انہوں نے ثابت کیا ہے، امام نے کہا تھا میرا رستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاؤں۔ بڑا خرچ ہے بطول کی بیٹی۔ میں ختم کر رہا ہوں، بس دعا مانگو وہ وارث جلدی آئے جو پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا۔ خون کے ماتم کے لیے امام کی آنکھیں دیکھنا۔ زیارت ناہیہ کا تواتر ایت اللہ شرازی نے ثابت کیا، اس میں تیرا زمانے کا امام فرماتا ہے فَلَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، دادا حسین میں صبح شام روں گا، وَلَأَبْكِيَنَّ بَدْلَ الدُّمُوِ دَمًّا، پانی نہیں میں خون روں گا۔ معصوم فرما رہے ہیں میں خون رو رہا، جب وہ آئے گا تو پھر آ کے پوچھے گا کیا جرم تھا بیویوں کا۔ میں دعا مانگ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، گریہ کر لینا اگر آنسو آ جائے تو، آئے گا ضرور آئے گا۔ وارث زمانہ، ایک روایت پڑھوں جلدی کے ساتھ، ابو حسن خطیب بغداد عالم دین مجتہد حسین کے ذاکر بھی تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے زیارت ناہیہ میں یہ فکرہ پڑھا کہ صبح شام خون روں گا، میرے ذہن میں حسرت آ گئی کہ کربلا تو بڑی لمبی ہے، وہ درد کون سا ہے جو 12ویں کو خون رلاتا ہے؟ ماتمیوں توجہ فرمانا۔ ابو حسن کہتا ہے میں سامرا گیا، میں سرداب مقدس میں گیا، میں نے مولا سے توسل کیا، پوچھوں تو صحیح وہ درد کون سا ہے جو خون رلا رہا؟ کہتا ہے آدھی رات تک میں 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھ کے روتا رہا، آدھی رات کو ایک آواز آئی، ابو حسن کیا پوچھتا ہے اجڑے ہوئے گھر کی کہانی؟ آواز آئی مولا بس اتنا پوچھتا ہوں وہ درد کون سا ہے جو خون رلاتا ہے؟ دادا حسین کی 13 ضربیں۔ آواز آیا لو کان حیا لبکا دمان، اگر وہ ہوتے وہ خود خون روتے۔ چچا عباس کے بازو، فرمایا نہیں۔ علی اصغر کا تیر، فرمایا نہیں۔ ابو حسن کہتا ہے یقیناً پھر علی کبر کی برچھی ہے جو خون رلاتی ہے، فرمایا نہیں۔ ٹکر مار کے کہتا ہے مولا پھر درد کون سا ہے؟ فرمایا خود انصاف کر، کجا شام کا بازار، کجا میری دادی زینب پردیدار جو نانا کے روزے پہ 8 رات کے وقت اجرکم من اللہ۔ مولا کا اپنا فرمان ہے اگر میرے ظہور میں جلدی چاہتے ہو تو اللہ کو میری دادی زینب کا واسطہ دو، آئے گا ضرور آئے گا۔ ختم میرا بیان، کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھے گا، فرمائے گا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا،
دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ، میں وہ آ گیا ہوں جس کے دادے کو دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا۔ 1-1.5 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ماتم کی تیاری کرنا۔ جب کعبے کی چھت سے اترے گا مالک کی آواز ہے کہ مہدی الیوم یوم العدل، مہدی آج عدل کا دن ہے، انتقام لے بدلہ لے۔ مالک کہاں سے شروع کروں؟ آواز آئے کہ جہاں سے تیرا دل چاہے۔ کعبے کی چھت سے اتر کے سب سے پہلے تیرا وارث زمانہ جنت البقیع میں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ ٹکر مارے گا۔ اٹھ میری امت کی ستائی ہوئی دادی زہرا، اٹھ مجھے بتا تیرا دروازہ کس نے جلایا تھا، تیرا پہلو کس نے زخمی کیا تھا، تجھے تازیان نے کس نے مارے تھے؟ زہرا کی قبر پھٹے گی، مہدی آ گیا ہے، ہاں دادی آ گیا ہوں، بدلہ لینا ہے، ہاں دادی۔ آواز آئے گی بیٹا پھر پہلے میرا بدلہ نہیں۔ کس کا؟ فرمایا چل میرے ساتھ، کربلا جانا ہے، نہیں بغداد نہیں، پھر کہاں؟ آواز آئے گی چل میرے ساتھ، پہلے شام۔ زہرا مہدی کا ہاتھ پکڑ کے زینب کی قبر پہ آئے گی، تیرا امام زمانہ ٹکر مارے گا۔ او میری دکھیاری دادی، مجھے بتا نیزے سے چادر کس نے اتاری تھی، تجھے رسیاں کس نے پہنائی تھی؟ عالیہ کی قبر پھٹے گی، مہدی آ گیا ہے، ہاں دادی آ گیا ہوں، بدلہ لینا ہے، ہاں دادی۔ آواز آئے گی پھر پہلے میرا بدلہ نہیں۔ آواز آئے گی کس کا؟ چل میرے ساتھ، کربلا نہیں نہیں نہیں، مہدی بغداد نہیں، کوفہ نہیں، پھر کہاں؟ عالیہ کی آواز ہے کہ مہدی سب سے پہلے چل میرے ساتھ، مسافروں والے قبرستان۔ سکینہ کی قبر پہ مہدی ٹکر ماریں گے۔ دادی مجھے بتا دور کس نے چھینے؟